قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہمارے دل کی سختی کو، دل کی کالک کو اللہ قرآن کے نور سے دور فرمائے۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر شامل کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ تفسیر۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غیر خدا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے منکرین کو، اللہ پاک کے انکار کرنے والوں کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب بھی آیا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سلانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ تفسیر۔ قال یا قومی۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس سے ڈرو تاکہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے، اور ان تمام باتوں میں میرا حکم مانو جنہیں کرنے کا کہوں،
اور جنہیں کرنے سے منع کروں۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور جو چیزیں دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم نے ان کی تصدیق کی، اللہ پاک تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گا جو تم سے ایمان لانے تک صادر ہوئے ہوں گے، یا وہ گناہ بخش دے گا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران تم پر قحط وغیرہ کی صورت میں کوئی عذاب نہ فرمائے گا، لہٰذا تم عذاب آنے سے پہلے اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اس بات کو جانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی۔ تفسیر۔ قال ربی، عرض کی، اے میرے رب، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی گئی مناجات بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، تو قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے تھے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا، لیکن ان کے طبعی فطور کی بنا پر میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے، تیرے احکامات پر عمل کرنے اور تیرے علاوہ تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کرنے کی طرف بلایا تاکہ انہیں تو بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی تاکہ میری دعوت کو سن ہی نہ سکیں، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے دیکھ نہ سکیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور وہ اپنی ہٹ درمی اور انکار پر ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا۔ پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلند آواز سے اعلانیہ بلایا جس طرح بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی، اور ایک ایک سے آہستہ آہستہ اور خفیہ بھی کہا، اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا استقامت والا یہ معاملہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کی استقامت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے، گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک غیر مومن مچھلی کا شکار کرنے نکلے، یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا۔ تو جو غیر مومن تھا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جو ایمان والا تھا اللہ کا نام لے لے کر جال پھینکتا رہا، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی اچھلی اور پھدک کر پانی میں چلی گئی۔ مومن پلٹا تو خالی تھا، اور جو غیر مومن تھا اس کی ٹوکری بھری ہوئی تھی۔ مومن پر مامور جو فرشتہ ہے وہ افسوس کرنے لگا۔ اللہ پاک نے اس فرشتوں کو جنت میں مومن کا محل دکھایا اور عالیشان مقام دکھایا، تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم، اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ رب العزت نے جہنم میں غیر مومن اللہ کے انکار کرنے والے کا ٹھکانہ دکھایا، تو وہ بولا، خدا کی قسم، اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈھیر ساری مچھلیاں ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے درس ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کی دنیاوی ترقیاں اور دولت کی فراوانیاں یعنی مال کی کثرت قابل رشک نہیں۔ غربت اور تنگ دستی اور دکھیارے مسلمانوں کی محشر میں عید ہوگی۔ جی ہاں، غریب اور تنگ دست اور دکھیارے جو مسلمان ہیں ان کی محشر کے دن انشاءاللہ الرحمن عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حکومت کی طلب دل میں نہ خواہش تاج شاہی کی، نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جی ہاں، غربت بلکہ ہر طرح کی دنیاوی تکلیف، مشقت اور پریشانی پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات یعنی بلائیں اور جو تکلیفیں ہیں یہ کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے کفارے اور باعث ترقی درجات ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال است و محال است و جنوں، یعنی جو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی، جو بندہ خدا کو بھی چاہتا ہے اور دنیا کو بھی چاہتا ہے، تیرا یہ خیال، تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور دنیا کو بھی، تیرا یہ خیال جنون یعنی پاگل پن اور محال یعنی ناممکن بات ہے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف لو لگانے اور دنیا کے ذلیل مال اور دنیا کی ذلیل رونقوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن